اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم میں سے بہت سارے اتنے مایوس لوگ ایسے جو کہ وظائف کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے وظائف قبول نہیں کر رہا، یا پتہ نہیں اللہ نے بعض دفعہ تو لوگ اتنے بھی مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اور جب امیروں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ انہی کی سنتا ہے، ان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے۔ تو ناظرین، یقین کریں کہ اللہ رب العزت سے ہم اپنے آپ کو خود دور کر لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنا یقین اس پہ اتنا نہیں رکھتے جتنا ایک عام مومن مسلمان کو ہونا چاہیے۔ لفظ مسلمان اور مومن دونوں میں فرق ہے کافی۔ مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے، دائرے میں آ گیا، اس کیٹیگری میں شامل ہو گیا مسلمانوں کی، ظاہر ہے اب اس کے اوپر فرض ہو گیا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ سب کچھ، توحید تو وہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد مومن وہ کب بنتا ہے؟ جب اب دیکھتا ہے کہ اب میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ شاید مجھ سے ایسے کہے گا جیسے کوئی ہمارا رشتہ دار کوئی آ کے ہمارے ساتھ مل کے آ کے بیٹھے۔ نہیں، اللہ رب العزت آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ کو اللہ کو محسوس کرنا ہوتا ہے اور اس سے باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ بالکل آپ کی باتوں کے وہ جواب دیتا ہے، اور آپ کو جواب کہاں سے ملتے ہیں؟ آئیے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ آپ کی باتوں کے جواب کیسے دیتا ہے، اور واقعی آپ کو جواب ملیں گے۔ ابھی آپ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ بندہ کیا باتیں کر رہا ہے، کس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ اللہ جواب دیتا ہے۔ جی ہاں، کیا اللہ دور ہے ہم سے کہ جواب ہمیں نہ دے؟ کیا مسئلہ ہے؟ ہم اس کی روح کا حصہ ہیں۔ ہم اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے اپنے اندر تمہاری روح پھونکی ہے انسان کے اندر، تو اللہ کی روح ہمارے اندر ہے۔ تو آئیں ذرا اللہ سے باتیں کرنے کا میں آپ کو اپنا انوکھا طریقہ بتاتا ہوں، اپنا، میرا۔ میں نے آج تک، یقین کریں کہ میں نے جب بھی اللہ سے بات کرنی ہوتی تھی تو کیسے، سنیے، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ باوضو ہو کے آئیے، اللہ سے باتیں کرنی ہے نا، ملاقات کرنی ہے۔ اللہ تو نماز پر بھی کھڑا ہونے کے لیے آپ سے وضو کرواتا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ ملاقات ہوتی ہے جس پر ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، اور ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ہمارا رشتہ دار دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ مسجد میں کتنے لوگوں نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ میرا نام لکھا جائے جی کہ یہ تو نمازی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے سوچتا ہو کہ اے بندے، جب تو میرے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ تو میرے ساتھ اکیلا، میرا ایک ایسا بندہ ہے جس کے ساتھ ہوں۔ میں تجھے یہ سمجھتا ہوں کہ تو میرے لیے سب سے خاص ہے کہ تو میرے سامنے کھڑا ہے میرے ساتھ، میں پوری توجہ تجھے دیتا ہوں جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن اے میرے بندے، جب تو دنیا کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو ایسے مجھے بھول جاتا ہے کہ جیسے تیرے بہت سارے خدا ہیں۔ ناظرین، کیا ہم نے آج تک جس دور میں ہم جی رہے ہیں، کیا ہم نے خدا نہیں بنایا ہوا چیزوں کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بارے میں ارشاد فرما گئے کہ ہم لوگوں نے جو ہے پیسوں کو فتنہ ہمارے لیے ہے، وہ پیسہ قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ لے، جس کے پاس کار، کوٹھی، بنگلے ہوں، جن کے پاس بڑے کاروبار ہوں، تو وہ کہتے ہیں جی کیا ہے، جی ہمیں کیا ہونا ہے، ہم تو ایسا ہی ہیں، ہم تو ماشاءاللہ ساری عمر ایسے ہی رہیں گے، ہمارے آنے والی نسلیں بھی ایسی رہیں گی۔ تو آئیں بات کریں اللہ سے ملاقات کی، کیسے ملاقات کرنی ہے، غور سے سنیے۔ وضو کر کے آئیے، وضو کر کے آ کے صاف ستھرے کپڑے پہنیے، صاف ستھرے کپڑے پہنیے۔ آپ کے بہت سارے سوالات ہیں آپ کے دل میں جو آپ اللہ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، میں نے کیا خطا کر دی ہے کہ میرے بچوں کی شادی نہیں ہو پا رہی، بچیوں کے رشتے نہیں آ پا رہے، بیٹوں کا روزگار نہیں لگ رہا، کسی کی صحت کا معاملہ ہو گیا ہے، کسی کا گھر نہیں بن رہا، کسی کو نوکری نہیں مل پا رہی، کسی کا کاروبار ہے تو چل نہیں پا رہا، کسی کی شادی کر دیا تو وہ بچی جو ہے وہ گھر میں سکھی نہیں ہے، وہ روتی رہتی ہے۔ اے اللہ، یہ سارے معاملات کتنے آپ کے اندر جو سوالات ہیں ان کو ذہن میں رکھ لیجئے۔
ٹھیک ہے، وہ تو آپ کے خون میں چلتے ہیں، ذہن میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ غور سے سنیے اور میری باتوں کو سیریس لیجئے۔ آئی ریکویسٹ یو کہ میری باتوں کو سیریس لیجئے، یہ میرا طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کسی پاک جگہ پر آ کر بیٹھ جائیے، کسی پاک جگہ پر، جس جگہ کو آپ پاک جگہ سمجھتے ہیں، خواہ وہ آپ کے گھر کا صوفہ ہے، آپ کے گھر کا بیڈ ہے، جائے نماز ہے، جہاں آپ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں، وہاں بیٹھ کر آپ 3 بار پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اب قرآن الکریم آپ اٹھائیے، قرآن الکریم، ٹھیک ہے جی، کہاں رکھا ہوا تھا؟ مل گیا ہے، صدیوں سے، سالوں سے پڑا ہوا تھا کسی الماری کے اوپر والے کسی خانے میں جہاں ہاتھ نہ پہنچے، وہاں سے نکال لائیے۔ اس کے اوپر کافی ہو سکتا ہے ڈسٹ بھی ہوگی، ذرا صاف ستھرا کر کے لائیے، ظاہر ہے کبھی ہاتھ جو نہیں لگایا ہم لوگوں نے۔ اینی وے، لے کے آئیے قرآن کریم کو اور اپنے سامنے رکھیے، 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں نا آپ، سوال آپ کے دل میں ہیں، اے اللہ میرے یہ کام ہیں، میں کیا کروں، میرے یہ کام ہے۔ قرآن پاک سامنے رکھیے اور اب قرآن کریم کو کھول دیجئے۔ اب کھول کے آپ کی آنکھیں بند ہیں، پہلے مجھے بتانا چاہیے تھا، آنکھیں بند رکھیے۔ آنکھیں بند کر کے آپ نے قرآن کریم کو کھولا، جس صفحے پر آپ کا دل کر رہا ہے اس کو کھولیے، جس پہ دل کر رہا ہے۔ آپ نے اب ایک صفحہ کھول لیا، ٹھیک ہے جی۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کیجیے، صفحے پہ نظر دوڑائیے، دائیں والے صفحے پہ نظر دوڑائیے، اوپر سے لائنیں گنیے، 1 2 3 4 5 6 7، 7ویں لائن پر آ جائیے۔ 7ویں لائن پر کیا لکھا ہوا ہے پڑھنا شروع کر دیجئے۔ 7ویں لائن ہے، کیونکہ قرآن پاک یقیناً ترجمے والا آپ کے پاس ہوگا، تو ترجمہ پڑھیے اس کا، پہلے آیت پڑھیے، اب اس کا ترجمہ پڑھیے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب غور کیجئے، کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے ان سے کہا کہ جب تو باغ میں داخل ہوا تو نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ بولا؟ کیا آیت لکھی ہوئی ہے پڑھیے، آپ کی کیا آئی ہے، آپ کی کیا آئی ہے، اور آپ کی کیا آئی ہے، آپ کی کیا آئی ہے، آپ کی کیا آئی ہے، سارے دیکھیے، ٹھیک ہے۔ کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ غریب کی مدد کیا کرو؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ روزے رکھا کرو، روزے کا حکم ہے؟ اچھا، کیا اواقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ یہ لکھا ہوا ہے، نماز قائم کرو؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے کہ جب غریب آ جائے گھر پہ تو اس کو جو ہے وہ کچھ دیا کرو؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑھیے، غور کیجئے۔ آپ نے اوپر سے 7 لائنیں چھوڑ کے نیچے کی 7 لائنیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر قرآن کریم 16 لائنز والے ہوتے ہیں یا جتنے والے بھی ہیں، 7ویں لائن سے جو آپ نے پڑھنا شروع کیا، یہ آپ کا جواب ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے۔ نہ میں نے یہ آپ کو فعال نکالنا سکھائی ہے، نہ یہ استخارہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا یہ جھوٹ ہے، غلط ہے؟ کون کہتا ہے کہ رب کریم ہم سے کلام نہیں کرتا؟ یقین کریں کہ میں تو آپ کو قرآن کریم آپ کے ہاتھ میں رکھوایا ہے نا کہ کھول کے چیک کریں۔ میں جب بات کر رہا ہوتا ہوں نا کہ یا رب یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اللہ کی قسم اسی وقت، اللہ کی قسم سے مجھے مراد ہے کیا ہے، اسی وقت میرے ذہن میں آ جاتا ہے تو نے بھی تو یہ کام کیا نا، یہ اس لیے پھر یہ ایسا ہوا۔ اتنے مجھے جواب ملتے ہیں، ایسے مجھے جواب ملتے ہیں، جو آپ کے دل میں باتیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے جواب ہوتے ہیں۔ کبھی سنا تو کیجئے، آپ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے اللہ آ کے کھڑا ہو جائے ثم نعوذ باللہ اور مجھ سے آ کے باتیں کرے، تو یہ باتیں ہیں جی۔ آپ نے قرآن کریم کے جو صفحات آنکھیں بند کر کے کھولے، کوئی آپ کی مرضی سے تو نہیں کھولے، آپ نے تو رینڈم کھولا، کسی جگہ سے بھی کھل گیا۔ اب یقین کریں کہ یہ آپ کے بارے میں اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو واقعہ وہاں پر بیان ہو رہا ہے، کوئی تہمت کا واقعہ ہے، کوئی بدکاری کا واقعہ ہے، کوئی نعمتوں کا واقعہ ہے، کوئی کسی چیز کا واقعہ ہے، کیا لکھا ہوا ہے پڑھیں، اس میں آپ کے لیے سبق موجود ہے۔ اور یقین کریں کہ اس طریقے سے آپ روزانہ میرے اللہ سے بات کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت سے بات کر سکتے ہیں، اور روزانہ آپ کو آپ کی باتوں کے جواب ملیں گے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم نے کیا سیدھا فون ملاؤ جی، فون ملاؤ مولوی صاحب کو، فون ملاؤ جی علامہ صاحب کو، فون ملاؤ جی وہ پیر صاحب کو، پیر صاحب یہ مسئلے ہیں۔ پیر صاحب کیا کرے گا؟ پیر صاحب کے تو اپنے 1000 مسئلے ہیں۔ پیر صاحب جب بیمار ہو جاتا ہے تو وہ جا کے ہاسپٹل میں پڑا ہوتا ہے۔ پیر صاحب کے اپنے پتہ نہیں کتنے بچے جو ہیں وہ
صحیح نہیں کام کر رہے، یا کسی کی شادی ہوئی ہے تو اولاد نہیں ہو پا رہی، شادی کر دیا تو اس کے روزگار نہیں لگ پا رہا، وہ تو آپ لوگوں کے پیر صاحب جو ہے ماشاءاللہ جو آپ کے نذرانے دیتے ہیں ان سے پیر صاحب کا گزارا ہو رہا ہے، آپ کے پاس سائیکل کی سائیکل رہی اور پیر صاحب کے پاس جناب جی بہترین گاڑی آ گئی ہے لینڈ کروزر جناب آپ کے نذرانوں سے، تو سمجھنے کی کوشش کیجیے اللہ ہمارے بہت نزدیک ہے، اللہ ہماری سوچ سے زیادہ ہمارے نزدیک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہاری شہرک سے تمہارے قریب ہوں، میں تو ایسے ہی اللہ سے باتیں کرتا ہوں جب بھی میرا دل کرتا ہے، اور یقین کریں کہ مجھے ایسے جواب ملتے ہیں، بعض دفعہ تو میں ایسے حیران ہو جاتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یا رب تو کتنا تو عظیم ہے، یا رب تو کتنا عظیم ہے کہ تو اس کائنات کا اتنا بڑا رب ہو کے مجھ جیسے ایک چھوٹے ایک حقیر بندے کو تو نہیں بھولا، اور تو مجھے یاد رکھے ہوئے ہے، تو میرے دل میں رہتا ہے، تو میرے سانسوں میں رہتا ہے، میرے نظام کو چلائے ہوئے ہے، میری چھوٹی چھوٹی خواہش کے تو نظر رکھے ہوئے ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں تو میرے ساتھ ہوتا ہے، تو کتنا عظیم رب ہے۔ یقین کریں اللہ رب العزت کی اس عظمت کو ہم آج تک سمجھ ہی نہیں پائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا فرما دیا کہ تم لوگوں نے اللہ کی ایسے قدر ہی نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کی جانی چاہیے تھی۔ ایک ایم پی اے جو کہ آپ کے ووٹوں سے لے کے کھڑا ہوتا ہے، آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے کہ یہ ایم پی اے ہے، یہ سینیٹر ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ وزیر اعظم کی تو بات ہی چھوڑیے نا، وزیر اعظم صاحب تو جناب وہ تو ہوتی علیحدہ سے مخلوق بن جاتے ہیں۔ تو ناظرین وہ رب ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ان بادشاہوں کی تو اوقات ہی نہیں ہے، آج بادشاہ ہے کل جیل میں ہے پرسوں قبر میں ہے، اس بادشاہ کی کیا اوقات ہے جو مٹی بن جانے والا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بس آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو اپنے ساتھ محسوس کریں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، 3 بار میں نے قسم اٹھائی ہے، عربی میں کہتے ہیں قسم باللہ، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، راز کی بات، میں اپنی موت کو اپنے نزدیک اس قدر زیادہ سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ جب میں حمام میں بھی جاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد نکل آؤں، کہ یہ نہ ہو کہ میری موت کا وقت یہ والا ہو اور میں حمام میں ہوں، میری موت کا یہ وقت ہو اور میں کپڑے تبدیل کر رہا ہوں، میری موت کا یہ ہو کہ میں کچھ ایسا کام کر رہا ہوں جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے میں اس حالت میں پیش ہوں جس حالت میں میری جان نکلی ہے۔ تو مجھ سے زیادہ بد نصیب بندہ اس دنیا میں کون ہوگا ناظرین، کیونکہ جس بندے کی جس حالت میں وہ بندہ ہوگا اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی بدکاری کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اس کی اسی حالت میں ہی جان نکلتی ہے، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے، اور اس کے بعد اور وہ خوش نصیب لوگ جن کی سجدے کی حالت میں جان نکلتی ہے، کیا خوش نصیب لوگ ہیں وہ۔ تو ناظرین یقین کریں کہ اللہ رب العزت کو آپ اتنا قریب محسوس کریں گے، ایسا جو میں نے آپ کو عمل بتایا کہ آپ کہیں گے کہ یا اس بندے نے ہمیں کیا بتا دیا ہے، آج تک ہم نے اس طریقے سے اللہ سے باتیں کیوں نہیں کی، ہم نے تو سمجھا کہ وہ 7ویں آسمان پر رہتا ہے، 7ویں آسمان پر ہے جی، تو وہ اتنی دور رہتا ہے، وہ تو بالکل ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور راز کی بات بتاؤں، مجھے قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہوئے ناظرین۔ میں راز کی بات بتاؤں، آج تک میں جب بھی قرآن کریم کو پڑھتا ہوں مجھے اس میں ایک نئی چیز ملتی ہے، جب بھی میں پڑھتا ہوں مجھے ہر صورت میں، ہر صفحے میں، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی نئی چیز ملتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج تک میرے سامنے یہ بات کیوں نہیں آئی جو آج آئی۔ قرآن کریم ہر دفعہ نیا ہو کے میرے سامنے آتا ہے، بالکل ایسے۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، جو کرنا چاہے